جہاں تک مسجد کا تعلق ہے، مدرسے کا تعلق ہے، وہ تو آپ جتنے بھی کھولتے چلے جائیں اس کی تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ذاتی ہے، کیونکہ ذاتی تو نہیں ہوتی، یہ چیزیں تو ہمیشہ یوز ہوتی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ اس وقت جو آپ لوگ اس وقت جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی باتیں سن رہے ہیں، تو آپ کیا ان کو پیغام پہنچانا چاہتی ہیں بریفلی؟ بیسکلی ان کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ ان کو اپنے سے جدا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، اور یہ ان کو آپ محبت دیں گے تو یہ آپ کو ریسیپروکل محبت دیں گے، آپ ان میں انکارپوریٹ ہوں گے تو وہ آپ میں انکارپوریٹ ہوں گے، اور بہت جلدی وہ آپ کے مذہب پر آپ کے مذہب کو پسند کریں گے، اور آٹومیٹکلی آپ کے اسلام کو قبول کریں گے اور آپ کے مذہب پر آ جائیں گے، اور نہ بھی آئے تو آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے۔ ابھی بتائیں کہ وہ آپ کی کیسی مدد کریں گے اس سینٹر کو آگے بڑھانے میں، اس کو بلڈ کرنے میں؟ اس کو سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی چیز بغیر پیسوں کی تو کہیں بنتی نہیں، تو پیسوں کی تو ہر طرح سے ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں، فزیکل سپورٹ دیتے ہیں، فائنینشیل بھی دیتے ہیں، مگر یہ چیزیں کوئی تھوڑے پیسوں سے تو نہیں ہوتی، اس کے لیے تو کافی انکم ضرورت ہوتی ہے، اور کافی، حالانکہ سب کچھ ہم لوگوں کا اس میں لگتا ہے، اس سارے پیسے ہمارے لگ جاتے ہیں، مگر ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، مگر جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے یہ ثواب جاریہ ہے، علاوہ اس کے اس میں ٹیکس ڈیڈکشن ہے اور ورلڈلی بینیفٹ تو ہوتے ہی ہیں، مگر جو اللہ کے پاس اس کا ثواب ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ بیگ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کی مہربانی ہے، شکر ہے اللہ کی مہربانی۔ آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ بالکل شکر اللہ کا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے یا امریکہ اچھا لگتا ہے؟ جی پاکستان اچھا لگتا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیں پاکستان ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، تو پاکستان جاتے رہتے ہیں؟ جی ضرور جاتا رہتا ہوں جی، بغیر پاکستان کے اداس ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اداس ہو جاتا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یا بیگ صاحب کے بارے میں، جی اپنی بہو کے بارے میں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اسلامک سینٹر بنا رہے ہیں۔ ہاں جی، میں بہت خوش ہوں، انہوں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے اور نیک لوگ بھی راضی ہیں اور میں بھی راضی ہوں۔ جس کام کو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے مسجد النور، وہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ ناظرین، اب میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نگہت بیگ، جو بائی پروفیشن ان کا بھی میڈیسن سے تعلق ہے، ایم ڈی ہیں، یہ پیڈیاٹریشین ہیں اور عرصہ دراز سے لاس ویگس میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور بیگ فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پوری فیملی جو ہے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے لاس ویگس کے اندر، کہ اسلام کی تشریح و ترویج اور اس کے فروغ کے لیے یہ جو ہے دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انفارمیشن اسلامک سینٹر قائم کیا ہے، بہت بڑی زمین لی ہے رسل روڈ پہ، جو مین ہائی وے سے نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از گونا بی سمبل اور گونا بی لینڈ مارک آف دا اسلام۔ اور لاس ویگس میں رہ کے یہ فیملی جس طریقے سے خدمت کر رہی ہے اسلام کی اور اس کے فروغ کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ قابل قدر ہے۔ سن سٹی میں اور لاس ویگس میں اتنی رنگین اور شو بزنس کا جو ورلڈ کا سینٹر ہے، یہ یہاں پہ رہ کے اسلام کو آگے بڑھانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر نگہت سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اس اسلامک انفارمیشن سینٹر کے بارے میں کہ یہ ان کی اپنی کیا رائے ہے۔ تو آپ بہن ہیں ڈاکٹر بیگ کی؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو آپ نے کہاں سے میڈیسن کیا؟ میں نے کوئٹہ سے، بولان میڈیکل کالج۔ جی چلیں، یہ بہت سی ریئر المنائی ہوتی ہیں، جیسے چاند کا میڈیکل کالج، بولان میڈیکل کالج، بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب ان کے۔ جی، یہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے جس کام کا، جس مقصد کا، وہ ذرا تھوڑا مختلف ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت ضرورت تھی ہماری کمیونٹی میں، اور الحمدللہ کہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ جو اغراض و مقاصد ہیں وہ صحیح ہیں؟ جی انشاءاللہ الحمدللہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کتنا وقت دیتی ہیں؟ میں اتنا زیادہ وقت نہیں دیتی، لیکن لگی رہتی ہوں، کچھ تھوڑا بہت ان کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں تھوڑا میں بھی اتنا زیادہ نہیں دیتی، لیکن انشاءاللہ میری بہت خواہش ہے اور میری بہت کوشش ہے کہ میں جتنا تھوڑا بہت کرتی ہوں اس سے زیادہ آئندہ کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام کی امیج کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہیے؟
اسلام کی امیج کو جس طرح سے ہمارے اسلام کا ہے اسی طرح سے ہی پریزنٹ کرنا چاہیے. مطلب کہ سب سے پہلے تو آپ کو مطلب بہت نائسلی ہر ایک کے ساتھ نائس ہونا, سافٹ اسپوکن. پھر اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے آپ اس کا صبر تحمل کے ساتھ جواب دیں, کیونکہ کئی بار آپ کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, کئی مرتبہ آپ کے اوپر مطلب غلط قسم کے الفاظ بھی کہہ دیے جاتے ہیں. تو لیکن اگر آپ اس کا جواب اسی طرح سے دیں گے تو پھر تو اسلام کا آپ صحیح میسج نہیں پہنچا رہے. تو آپ اگر اس کا جواب اس طرح سے دیں گے کہ اپنا آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے, آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے, اور اس پہ پوچھنے والے پہ آپ ایسا امپریشن چھوڑ دیں کہ اسے خود احساس ہو کہ ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اس کا کیا پیغام ہے. خود ان کی سمجھ میں خود آ جانا چاہیے پھر, اور الحمدللہ انشاءاللہ آ جاتا ہے ان کی سمجھ میں جب آپ ان کے جواب ڈفرینٹ طرح سے دیں. جس طرح سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس طرح سے نہیں دیں آپ. فرض کریں اوفینسولی وہ پوچھتے ہیں کچھ آپ سے, آپ بڑے تحمل سے صبر سے اس کا جواب دیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا پیار کی زبان میں طاقت ہوتی ہے. جی تو آپ کو جیسے آپ نے ارلی بتایا تھا کہ اسلام کی سافٹ امیج جارحانہ انداز میں نہیں, جی پیار محبت کی زبان. جی رائٹ. جارحانہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے تو بہت, اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے جس طرح سے ہمارا امیج خراب ہوا ہے اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ صبر تحمل اور حوصلے کے ساتھ ابھی تک مطلب بہت کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. امریکہ میں ویسٹ میں کافی کام ہو رہے ہیں اس پر, لیکن یہ کہ ہمیں اپنی روش یہی رکھنی چاہیے کہ ہمیں صبر تحمل اور وہی پیغام پہنچانا ہے جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور انہوں نے یہ پیغام بہت پیار اور محبت سے دیا تھا, انہوں نے تیر اور تلوار کے زور پہ نہیں دیا تھا یہ پیغام. جی. تو آپ کا جو یہ آج یعنی کہ آپ حجابی ہیں, جی الحمدللہ, آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس کا کیا ریئیکٹ ہوتا ہے لوگوں میں جب جاتی ہیں باہر ہوٹلس میں یا ادھر ادھر, تو کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ لوگ, جہاں تک میرا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور لوگ مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے خاص طور پہ حجاب پہ کوئی ایسا تنقید کی ہو یا کچھ ایسا برا کہا ہو. لیکن یہ کہ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں, اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ حجاب والے ہیں تو شاید زیادہ ہی فنڈامنٹلسٹ جسے کہتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں. تو لیکن یہ کہ ویسے ایسا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے حجاب کی وجہ سے کوئی ڈسکریمنیٹری رویہ اختیار کیا ہو. جہاں تک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے بلکہ زیادہ رسپیکٹ ملی ہے, ایون نان مسلمس کی طرف سے بھی زیادہ رسپیکٹ ملی ہے. اور یہ مجھے ایک لگتا ہے کہ میری آئیڈینٹی ہے اور میں اس پہ فخر محسوس کرتی ہوں. جب بھی کبھی ایئرپورٹ پہ یا کہیں ایسے ایریا میں کہ جہاں پہ ارد گرد کوئی اگر مسلمان نہیں ہے اور کوئی کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے, خواتین اپنی ہی ہوتی ہیں کئی بار, تو حجاب دیکھ کے آتی ہیں میری طرف اور آ کے سلام کریں گی, کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا ہے کہ ہم اگر یہاں ہیں تو ہمیں اس کا پیغام پہنچانا چاہیے. اور یہ ہر مسلمان کا اولین میرے خیال میں فرض ہونا چاہیے, فرض بھی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نگہت, آپ کے کنٹریبیوشن کا, آپ کے ٹائم کا, کہ آپ اتنے اچھے اور خیالات رکھتی ہیں اسلام کے بارے میں, اور آپ کی اچھی سوچ ہے کہ اسلام کو جارحانہ انداز میں نہیں پیار محبت کے انداز سے پیش کرنا چاہیے, اور یہی وقت کا تقاضا ہے. شکریہ. شکریہ آپ کا. السلام علیکم.